تُنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. محترم میرے مسلمان بھائیوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع ہے دنیا. کیا ہے بھائی؟ دنیا ایک ایسا موضوع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تسی میرے نالوں دنیا کو زیادہ سمجھتے ہو، لیکن جنہیں چیز بنائی ہوئے وہی وہ دے بارے بہتر جانتا، اور اس دنیا انہیں بنائی گئی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور یہ بارے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اسی سب تو پہلو اللہ تعالیٰ کی تعریف کریے کہ جس نے اس دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کی بنائی. آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے واسطے بہت ضروری تھی کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہوتی، پانی پینا. سب تو پہلے تسی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف. میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ایک کلمہ سناؤنا وا. میں نہیں کہنا کہ تمہیں نہیں آتا، تو بھی اگر نہیں آتا تو یاد کر لو. بدیع السماوات والارض، کیا کیا میں بدیع السماوات والارض. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کن اگر کوئی عربی دان ہوئے انہوں پتہ لگے کہ بدیع دا کی معنی ہے. بدیع السماوات والارض کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، لیکن جو لفظ بدیع ہے میرے خیال مطابق اللہ تو سوا کسی واسطے استعمال نہیں ہوتا. تو بدیع کا معنی یہ ہوئے گا کہ پہلو کوئی شے ہی نہیں. جی تسی کہو جی زمین کادی بنی ہے؟ مٹی دی. مٹی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شے نو پانی جو پیدا کیتا، پانی بھی ہے نہیں. تو بدیع السماوات والارض کا مطلب یہ ہویا کہ کوئی شے ہی نہیں، ہر شے نو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. سبحان اللہ. ان لفظ سبحان اللہ کی پتہ نہیں کتنی باری کہنے ہیں، لیکن وہ ساری صحت سے اثر نہیں ہوتا. میں کہنا کہ سبحان اللہ کیا بندے دے اندر فخر تکبر ہر شے ختم ہے.
اور میں تو جتنی دفعہ سبحان اللہ کہنا میں کہنا کہ اللہ تو پاک ہے، سانو تو پاک بنایا سی لیکن اسی پاک ہے نہیں۔ اللہ نے ساری اکھاں پاک بنائیاں سی، کون کہہ سکتا کہ اج تک میں اکھ نہ خیانت کی ساری پاک سی جب اللہ نے ہاتھ بڑھائے پاک سی، دل دماغ پاک سی، کتے نہ کتے غلط سوچاں۔ تو محترم بھی اللہ پاک کی بہت بڑی صفت ہے کہ کوئی شے ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور وہ بناؤن دا طریقہ کی ہے، سلیقہ کی ہے۔ فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ جدوں کسی شے نو بناؤن دا ارادہ کر لیندے آ، دیکھو نا اسی ایک مکان بنانا، سب تو پہلو سانو مستری لبنا پائے گا، مستری پھر مٹیریل دستا وا کہ اینیاں اٹاں لایا، اینا سیمنٹ لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نو کسے شے نو بناؤن دی کسے شے دی ضرورت، اللہ اکبر، یہ صرف کلے اللہ دی۔ اور یہ بارے کہ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے ثبوت بنائے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دی صرف دوسرے پاؤن واسطے جی بزرگ بیٹھے سی، انہوں نے ادوانے دا ایک بیج بویا، ساڈے سامنے اگیا، ول بنی، مٹیرا لگا، پک گیا، سارے نے بیٹھ کے اتنے کھا لیا، کیونکہ یہ اللہ تو سوا اور کوئی کر سکتا۔ مار کے کوئی بھی بندہ اس طرح دیا گلاں سنائے، اگر تیرا دل ہلے کہ شاید ایسا ہو گیا ہوئے تو سمجھ لا کہ مشرک۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تو سوا کسی نے کچھ بھی بنایا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کوئی بھی ہے وہ خالق نہیں مخلوق، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، اللہ نے انہوں نے بنایا۔ موت کا مالک اللہ ہے، اور موت تو بعد دوبارہ کہندے نا فلانے نے انج کرتی، اس بندہ ایک دن کہن دیا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ روز ہی اپنے جڑے انہاں کو بچے پڑھتے سی، انہوں نے کہندے سی مر جاؤ، مر جاندے ہی، پھر انہوں نے کہندے سی اٹھ کھڑے ہو، سارے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ہن لوگوں نے گلاں بنائیاں، گپاں بنائیاں، انہاں دا اثر صرف مشرکاں اور بدعتیاں تے ہوندا وا، مواحداں تے ہوندا۔ مواحد دے دل چ کوئی گل ہے کہ اللہ تو سوا کوئی خالق کوئی مالک، لیکن اللہ تعالی نے کئی چیزاں اس طرح دیا بنائیاں کہ انہاں دیکھن نو دل نہیں کردا، کہندے سور جڑا وا متھے نہ لگ جائے، لیکن اللہ دی مخلوق ہے۔ اور کئی چیزاں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنائیاں کہ اسی رب دے پھرتے ہیں، کہ اسی انہوں نے تکیے اسی دیکھیے۔ تو کائنات دے وچ اللہ تعالیٰ نے ایک شے بنائی، ایک شخصیت بنائی جہدے ورگا اور کوئی نہیں بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس واسطے بنایا کہ اے لوگاں نو دسن اللہ تعالیٰ دے بارے، اللہ تعالیٰ دی عبادت دے بارے، اللہ تعالیٰ دیاں صفتاں دسن۔ اور تسی دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جدوں کو گل کرتے کہندے مینوں اللہ دی قسم ہے جہدے قبضہ قدرت کے اندر میری جان، اور یہی ایک سبق سیکھ لو، واللہ کہ مینوں اللہ دی قسم ہے جہدے قبضہ قدرت کے اندر کیڑی جان ہے، محمد رسول اللہ۔ اسی سمجھتے ہیں کہ معمولی جی گل ہے، اس اندازہ کرو جدو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے قبضہ قدرت میں وہ کوئی اور آزاد ہوتا تو پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہن اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہی آخرت بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز بنائی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع سیگا آخرت، تو میرا دل کیتا کہ میں آج دے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع رکھاں دنیا، تاکہ سانو پتہ لگے کہ دنیا کیا چیز ہے،
آخرت کے مقابلے دنیا کیا ہے؟ دیکھنا ذرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی سمندر سے چلا جائے، دریا کا نام نہیں لیا، نہر کا نام نہیں لیا، یہ آخیا کتنے چلا جائے؟ سمندر سے۔ ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے سمندر دیکھا۔ کیوں جی حاجی صاحب ایمانداری نال دسو، جنہیں سمندر دیکھا انہوں یہ یقین آتا کہ پانی ختم ہو جائے؟ کدے تسی اتنے کھیوڑے چلے جاؤ، نمک دی کان دیکھ لو، جیڑا بندہ نمک دی کان دیکھ لے گا وہ ذہن چاہے گا بھی نمک نہیں مک سکتا، تے جیڑا سمندر دیکھ لے گا انہیں یقین آ جائے گا کہ پانی مک نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی سمندر دے اندر اپنی انگل بگو، اس طرح انگل سمندر دے وچ کر کے انہوں تاں چک لے، دیکھے وہی انگل سے کتنا پانی آیا وا، آخرت دے مقابلے دنیا اینی بھی نہیں، دنیا لیکن سانو کتنا سمجھ آئے کیونکہ سارے دماغ سے تے دنیا ہی سوار ہو گئی۔ تو محترم میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے بارے ایک گل دسی کہ سدا دنیا نہیں رہنی۔ ہوں دنیا صرف میں ہی تو نہیں، دنیا چ پہاڑ ہے۔ آؤ پہلے اسی دیکھیے کہ اللہ تعالی بھی صفت ہو گئی کہ اللہ نے دنیا بنائی۔ ہوں دیکھنا یہ ہے کہ دنیا جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا دیا مثالاں دے دے کے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا کہ تسی لوگاں دنیا دے بارے میں دسو اور آخرت دے بارے میں دسو۔ دیکھنا بھی ناصر پڑھ لو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اعلموا، یہ اکھے میں اعلموا کہو، اعلموا کا کی معنی ہے؟ جان لو، علم حاصل کرو، اور ایک اعلموا کا مطلب یہ بھی ہے کہ تسی یہ سے یقین کرو۔ بندہ ایک علم حاصل کرتا ہے اور انہوں اپنے علم سے یقین نہ ہوئے کہ وہ بے علم ہی، تو فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، انما الحیات الدنیا، جان لو کہ جیڑی دنیا دی زندگی ہے نا، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا دی زندگی ایک کھیل ہے، تماشا ہے، ایک زینت ہے اور فخر ہے، تواڈے درمیان فخر ہے اور زیادتی ہے مال وچ اولاد وچ۔ ہن اللہ تعالی نے دنیا دی زندگی دے بارے میں دسیا کہ دنیا نو اس طرح سمجھو کہ جویں ایک کھیل شروع ہویا ختم ہو گیا، ایک تماشا شروع ہویا ختم ہو گیا۔ بڑی خوبصورتی سی وزینت، بڑی خوبصورتی سی دیکھ دیا دیکھتے کڈے کڈے سونے جوان ہوندے ہیں، جدوں بڈھے ہوندے نا تے ایتھوں گلاں لمٹ جاندیاں ہیں، تیر کمان بن جاندا، کس طرح ہو جاندی ہے۔ فرمایا اے زینت، اور پھر اچھا وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ اڈے بڑائی ہوندی ہے کہ میرے 7 پوت وا اور کتے میرے جناب اینا مالو متا وا، اتنے اڈے ذہن تے سوار ہوتا وا کماثل غیث اعجب الکفار۔ اس طرح ہی تسی زمین دنیا دی زندگی نو سمجھ لو جویں آسمان تو بارش ہوندی ہے اور بارش نال زمین تو کتنا کچھ اگ پیندا ہے، اور جتنیاں بھی فصلاں اگیاں تہاڈے دیش دیاں اگیاں اور تہاڈے دیش دیاں کھیت خالی، کھیت خالی، یعنی عجیب عجیب اللہ پاک کی ذات نے مثالہ دے دے کے سمجھایا۔ اور پھر تسی دیکھ لو کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
یعنی دنیا تے کوئی بھی آدمی آیا وا وہ کسے حساب نال بھی طاقتور وا، لیکن وہ طاقت کسے حساب کی طاقت ہے، مال دی ہے یا جسمانی طاقت ہے یا افرادی طاقت ہے، وہ کم نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی جمعے والے دن سورت کیڑی پڑھیا کرو، پڑھی ہے کسی نے پڑھیا کرو سورت کہا 15ویں سپارے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اس طرح ہی فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کہتا ہے لوگوں نو مثال بیان کرو دنیا دی زندگی دی، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کہ دنیا دی زندگی دی مثال اس طرح ہی ہے جویں آسمان تو اسی بارش برسائی اور اس بارش کے نال زمین سے رویدگی ہو گئی، چار چفیرے ہریوڑی ہریوڑی ہو گئی اور پھر وہ درد پہ ہر فصل پک گئی اور پھر وہ اس طرح ہواواں اگنا شروع ہو گئی۔ تو یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے قادر ہے۔ مطلب کی ہویا کہ جداں دنیا دیا چیزاں اللہ تعالیٰ نے بنائیاں اور اپنے آپ کو قائم دائم نہیں رکھ سکیاں، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی قادر ہے کہ وہ کوئی چیز بناوے کہ وہ ختم نہ ہوگی۔ جس طرح فرمایا المال کی گل غور نہ سننا، المال والبنون، بیٹے مال زینت الحیات الدنیا، یہ سب تو بڑا دنیا دا زیب و زینت ہے، مال اور بیٹے۔ کئیاں کول مال ہوئے بیٹے نہ ہون روندا پھردا میں کی کرنا مربیاں نو میری اولاد ہی نہیں ہے، تو دونوں کا نام لے کے اللہ پاک نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی یہ زینت ہے مال اور بیٹے۔ فرمایا یاد رکھو نہ مال ہمیشہ رہے گا نہ بیٹے ہمیشہ رہیں گے، نہ مال ہمیشہ رہے گا نہ بیٹے ہمیشہ رہیں گے۔ والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات، تیرے کو جو باقی بچے گا وہ تیرا نیک عمل، باقی صرف صالحات نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تیرے واسطے یہی بہتر ہے کہ جس ویلے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے اس دنیا تو جا کے تیرے کو کچھ نیکیاں ہوں۔ اور آپ اتنے جنے بیٹھے ہیں، میں نہیں کہنا کہ اج تک اسی کوئی نیکی نہیں کی، میں تو جدوں کئی باری بیٹھ کے سوچتا تے انج لگتا جویں نا بہت گھٹ اسی نیکیاں کیتیاں وا اپنی عاقبت واسطے، اسی کئی نیکیاں بھی کرتے ہیں تے دنیا واسطے، تے دنیا تے کام آ کسی نو پانی دا پیالہ پیاتا چل یار کتے ملے گا مینوں بھی پیا دے گا، ہن وہ دنیا تے ہی رہ گیا آخرت تے نہ گیا۔ تو اتنے میں ایک گل کہہ دینا ضروری سمجھدا ہاں، انہاں نو دنیا دی زندگی دی سمجھ آئی، دنیا رہن مثال ایویں جویں راہ وچ رکھے سایا، سائے ہیٹ لوے دم راہی ہووے پھر روانہ، قد اس عقل اس کارن طلب کرے سمیانا، کوئی عقل مند ہے اتنے سائے تھلے بہ کے اپنے بڑے بڑے پلاننگ بنانی شروع نہیں کرتا، کیونکہ انہوں پتا میں تے ذرا بیٹھا وا پھر چلے جانا۔ تو فرمایا اگر تانوں یقین نہیں آیا تو دنیا کی سب تو مضبوط ترین چیز کا کی نام ہے، بولو تسی خطبہ نہیں سن رہے کیونکہ سب تو مضبوط ترین چیز پہاڑ ہے نا، تو اللہ پاک کی ذات نے سانو یقین دلاؤن واسطے کہ لوگ یقین کر لین کہ دنیا اور دنیا دی کوئی شے باقی رہنی، فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحْشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اتنے مضبوط پہاڑ
ایک دن آئے گا روئی دی طرح اڈے پھرنے. جدو روئی نو تسی پینجدے ہو نا کہ وہ وچوں نکل نکل کے اڈی پھردی ہے. یاد رکھو یہ پہاڑ بھی روئی دی طرح اڑتے پھرتے. اور یہ جڑی زمین ہے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. کیونکہ وَتَرَى الْأَرْضَ اور تو دیکھے گا زمین نو بارزہ. بارزہ دا کی معنی؟ چٹی المیدان. کیا مطلب ہے؟ اور تسی سوچو کہ زمین سے اتنے بڑے بڑے بلند و بحالہ محلات بنے ہوئے، درخت، پہاڑ. فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، دیکھے گا زمین چٹی المیدان بن گیا. کوئی زمین دے اتنے ایسی شے نہیں رہ گئی جہدے تو سائے تھلے کھڑا ہو. اس طرح ہی اللہ پاک کی ذات نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب لوگ صفاں بنا کے اپنے رب دے سامنے پیش ہو جاتے. فرشتیاں نے، جناں نے، انساناں نے صفاں بنائیاں ہوں. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ سانو یقین نصیب فرما کہ مرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے سانو دوبارہ زندہ کرنا. کیوں زندہ کرنا؟ بس اینی گل. اللہ تعالیٰ سانو یہ فکر پا فرمایا تانوں دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یقین کرو اس گل سے. کافر بول اٹھے، قرآن سن کے کہنے لگے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جدو اسی مر گئے، مٹی ہو گئے، کداں دوبارہ سانو اٹھا لیا جائے گا؟ ساڈے جڑے بڑے ہیں انہوں نے بھی دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. اور کئی اس طرح گمراہ ہوئے جو کہندے، میں ایک دن اپنے کنا نہ سنیا، ایک بندہ ریڈیو تے ٹی وی تے بیٹھا کہہ رہا سیگا کہ میں گورکھ نو ملیا. گورکھ سمجھدے نا جڑا قبرستان چ بیٹھا ہوندا. تے انہوں میں پوچھیا بھی یہ مردے آپس میں دی گلاں بھی کردے؟ اس نے ہاں 12 بجے تو بعد کردے ہیں. یعنی کئیاں نے تے انہوں اس زندگی نو چھٹا مذاق بنا لیا اور کئیاں نے دوبارہ زندہ ہون دا ہی انکار کر دیتا. لیکن اگلی گل سنو، اللہ پاک نے فرمایا کہ تانوں میں دوبارہ اس واسطے زندہ کرنا وا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. ایک جگہ فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. کہ اچھی اس زمین تے جیڑی زمین بارزہ دا کی معنی سی؟ چٹی المیدان. اس زمین تے کوئی سائیدار چیز نہیں ہوئے گی. اسی اس زمین تے کتاباں منگوا لیں گے. اللہ تعالیٰ کہندے کہ اسی نبیاں نو منگوا لیں گے. آخر تے کی آکھیا بھئی مومن والشہداء، اور گواہاں نو بلا لیں گے. انبیاء کیوں بلائے؟ اے جڑیاں کتاباں وا، اے کیڑیاں کتاباں وا؟ اور اللہ تعالیٰ نے گواہ کیوں بلائے؟ تو دیکھیے میں صرف اتنے ایک گل سمجھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاباں منگوائیاں اور نبی منگوائے. وجیء بالنبیین والشہداء. اچھا بھی نبی کیوں منگوائے؟ صرف اس واسطے کہ ہر بندے دے عمل وہ دے سامنے پیش ہون گے اور دیکھا جائے گا کہ ایدہ دنیا دا کیڑا عمل اللہ تعالیٰ دے نبی دے عمل دے مطابق، کیڑا بھی او دا عمل اللہ تعالیٰ دے نبی دی سنت دے مطابق ہوئے گا او دا انہوں اجر ملے گا. اے دو گلاں اج دے خطبے وچ اپنے ذہن وچ رکھ لو کہ ایک جیڑا بھی عمل کرنا وا او دی نیت اللہ دی رضا، اور اس عمل دا طریقہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جیڑا بھی عمل سنت دے مطابق ہوئے اور وہ دی نیت اللہ دی رضا نہ ہوئے دنیا پہ رہ جائے. اللہ تینوں تیری عزت کا واسطہ ہے سانو اس کتاب کے بارے سمجھن دی توفیق عطا فرما. ہن میں لفظ بلفظ تواڈے سامنے پیش کراں گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، بیاندیاں جان دیاں کتاباں. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جدوں مجرم اپنیاں کتاباں نو دیکھن گے
ڈرن گے، خوف زدہ ہون گے، کہتے تو مما فی مما فی اس تو کہ جیڑا انہاں کتاباں چ لکھیا ہوئے، پاویں ان پڑھ ہوئے پڑھیا لکھیا ہوئے، اس کتاب نو دیکھے گا۔ فرمایا جب مجرم اپنی کتاب نو دیکھے گا مشفقین ڈرے گا، کی کرے گا؟ کیوں؟ مما فی جو اس کتاب دے وچ ہوئے گا۔ اگے فرمایا وَيَقُولُونَ اپنے منہ چو کہنا شروع کر دے گا یا ویلتنا، یا ویلتنا، اے افسوس، اے سی مارے گئے لٹے گئے، جویں اسی پنجابی چ کہنے او ساڈا کھ نہ رہیا، بربادی ہو گئی ساڈی۔ مال حاضل کتاب، مال حاضل کتاب ایک کتاب دی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میری چھوٹی تو چھوٹی گل لکھی، وڈی تو وڈی گل لکھی، جے میں دنے کچھ کیا کیتا او اے چ لکھیا، جے میں رات دے اندھیرے کیا کیتا او اس تے لکھیا، جے میں کوئی ہوڑی گل کیتی تے او ساری اے وچ لکھی، الا احصاها، ہر شے کتاب کے اندر درج، ووجدوا ما عملوا حاضرا، دنیا دی زندگی چ جو کچھ بھی کیتا حاضرہ، حاضرہ دا سامنے آیا، سامنے کئی لوگ ٹھٹے مذاق نہ ہو جدو کڈ کے سامنے کیتا تے چیخاں نکل گئیاں، مطلب کی نامہ اعمال وہی گل سی جویں میں تمہیں پہلے دسیا کہ لوگوں نے کئیاں تے ٹھٹھا بنا لیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتی کہ مرے دوبارہ زندہ ہو تے کئیاں نے اے ٹھٹھے مذاق بنا لے کہ راتی میرا ابا آیا سی، راتی میرا دادا آیا سی، کتے مولویاں نے اپنا کھان بنا لیا کہ ہر جمعرات نوں تواڈے جڑے فوت ہوئے آ انہاں دی روح آوندی کچھ نہ کچھ کریا کرو، اٹھی دنی کو کسی نے روٹی دین لگ پیا، یعنی دونوں طرح نہ ٹھٹھے مذاق۔ لیکن جدو آخرت کو کتاب نظر آئی کہنے لگے یا ویلت، اے افسوس کرنے والا، ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ کسی سے کسی قسم کا ظلم نہیں کرے گا کہ انہیں وہ کام نہیں کیتا اس کتاب سے لکھے۔ ہن تو بھی دنیا دی زندگی دی کچھ سمجھ آئی؟ دنیا دی زندگی جیڑی ہے یہ اس طرح ہی ہے جویں آپ فصلاں ہن دیکھو نا، غصہ نہ کرنا، جدوں بھی کوئی بندہ گل کرے کنا چ پوے تے میرا خیال توبہ ہی کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ 10 ایکڑ زمین انہاں چ کماد بیجیا وا، ایک ایک پوری لائی آ، ایک ایک پوری جو 7 گنے جناب اللہ نے اگا کے آ، اتنا بڑا کماد ہو گیا وا تے پٹواری نو کہندا تو لکھ لے 10 کلیاں چ ہے ہی کچھ نہیں، ہن ایتھے جو مرضی کر لے پٹواری بھی نہ رل جائے لیکن اس کتاب تو نہیں مٹوا سکتا۔ اللہ سانو آخرت دی فکر نصیب فرمائے، دنیا دی فکر نہ کر، تو اندازہ کر کے دنیا جو تو کھانا سی اللہ نے لکھ دیتا، جو تو پینا سی وہ لکھ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تے سب تو پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کوئی فرشتہ نہیں آیا، میرے دل سے یہ چیز القا کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وہ لکھ دیتا وا جتنا کسی نے دنیا چ رہنا اور اسی لکھ دیتا وا جو انہیں کھانا پینا وا، جب تک وہ کھان پین ختم نہیں ہوئے گا وہ وقت پورا نہیں ہوئے گا وہ مر سکتا۔ اندازہ کرو کہ ساڈے دین دی سب تو پہلی وحی اللہ تعالی یقین نصیب ہن اسی دنیا تے آ گئے، اللہ تعالی نے دنیا دا ایک نقشہ کھچ کے دسیا کہ دنیا دے اندر کی چیزاں وا اور وہ چیزاں کسے نو ملدیاں کسے نو نہیں ملدیاں، لیکن اسی دنیا دے لحاظ نہ کتنے بیٹھے ہو بھائی، اے ایک مکان ہے چھوٹا جہا، لیکن اللہ تعالی نے 3 انسان بنائے،
ایک انسان بنایا، وہ دیاں 3 قسم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مکان بنائے۔ ایک انسان مسلمان ہے، کہو الحمدللہ، اور ایک منافق ہے، اللہ تعالیٰ سانو منافقت تو بچائے۔ اور تیسرے انسان کا کی نام ہے بھائی کافر۔ اللہ تعالیٰ نے 3 ہی مکان بنائے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں انہاں مکانوں کے بارے میں پڑھ کے سناواں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکان بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی زمین نو فرش بنا دیتا، والسماء بناء، اور زمین دے اوپر آسمان دی چھت پا دیتی۔ ہوں یہ انسان آ گیا، کیونکہ اتنے آ گئے نا، تھی زمین سے بیٹھے، اوپر آسمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مکان، اور ایک عارضی مکان ہے۔ یہ ہے زمین عارضی، آسمان عارضی، زمین عارضی، آسمان عارضی، یہ عارضی مکان ہے، یہ انسان بیٹھا جناب۔ ہوں اللہ پاک کی ذات نے کرم فرمایا، رحمت فرمائی، والسماء بناء وانزل من السماء ماء، فرمایا پھر اسی آسمان والوں پانی نازل کر دیتا، وانزل من السماء ماء، اگر اسی آسمان تو پانی نہ نازل کریے ایک بوند بھی کوئی گرا سکتا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اسی مکان بنا کے آسمان تو بارش برسا کے زمین جو اسی تیرے کھان لئی رزقا لكم، تواڈے لئی جو شے کھان دی سی اسی زمین تو اگا دیتی۔ ہن آخری گل سنو، کہندے قیامت والے دن نا اللہ تعالی ایک بندے نو تولے گا، وہ دا اتنا موٹا جسم ہوئے گا کہ جس ویلے انہوں تولیا جائے گا وہ دا ایک رتی برابر وزن نہیں ہوئے گا، ایک رتی برابر وزن نہیں ہوئے گا۔ اور اللہ پاک کہن گے بندیا ہن جو تو کہے میں تینوں دینا وا، کہنا یا اللہ آش ہے آش ہے، فرمایا اینا کچھ تو ہن کہنا وا، دنیا تے میں تینوں ایکو گل کہی سی کہ میرے نال کسی نوں شریک نہ کر، تے تو اوتھے شرک کردا رہیا، کتنا سوکھا جا میں تینوں کہیا، کیونکہ اگلے الفاظ آ رہے ہیں فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، آسمان تو بارش برسا کے زمین تو تواڈے واسطے رزق اگا دیتا۔ فلا تجعلوا للہ، سارے کہو فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اور انسانوں پیچھے ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، تو ایتھے مخفی ہے اے انسانوں میں زمین بنائی اور زمین فرش بنا کے دے اوتے آسمان دی چھت پا دیتی، پھر آسمان کو بارش برسا کے زمین کو تیرے لئے رزق اگا دیتا۔ تینوں چاہیے ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، ہن تو جنہ چر اس زمین تے اس آسمان دے تھلے رہے اور میرا رزق کھاویں، جویں کہندے نے جیڑا کھائیے او دا کھائیے، ہن تو میرے برابر نہ کسے نوں سمجھ۔ اللہ پاک کی کہندے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سارے کہو وانتم تعلمون، انسانوں تسی یہ گل جاندے بھی ہو کہ اللہ دے برابر کوئی ہو سکتا، ہو سکتا؟ اپنا دماغ ہی خراب کرنا نا، جویں ہن میں کہنا کہ مسلمانوں دا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر ویلے ایک دی نگاہ، ہر ویلے، کیونکہ گل سمجھونی اللہ پاک مینوں تانوں سارے نوں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک آدمی اپنے ذہن چ رکھ لیتا ہے اور اڈڑیاں داڑیاں رکھ کے ممبراں تے بیٹھ کے لوگ کہندے ہیں کہ دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں جہاں موجود، نبی پاک حاضر ناظر، یہ کی معنی بنتا کہ نبی پاک ہر تھان حاضر ہر تھان ناظر، ناظر میں نا دیکھنا اور حاضر میں نا موجود ہونا، کیوں بھئی ہر وقت ہر تھان سے
دیکھنا یہ صفت ہے. بولو یا اللہ سانو سمجھتا. اللہ دی قسم ہے اگر اللہ تو سوا تسی اور کسی دے بارے چ عقیدہ رکھ لو گے کہ میں ہر ویلے او دی نگاہ چ تے اے دے نال ہی جہنم چ جنت حرام ہو. تو ہر کس گل لمبی نہ ہو جائے. گل ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے دنیا بنائی اے ایک مکان بنایا اور اس مکان سے سدا نہیں رہنا. اس مکان کنیاں بھی تیرے کو غلطیاں ہو جان اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اگر اس مکان سے بیٹھ کے جیڑا کنے بنایا کہو کلے اللہ نے بنایا, کلے اللہ نے بنایا, کلا اللہ بارش برساتا ہے, کلے اللہ نے حکم نہ زمین چو. اللہ کی قسم اج تک زمین چو کوئی ایک پتا بھی اگا سکیا نہیں, اگا سکیا ایک پتا نہیں اگا سکیا. اللہ اکبر. میرا دل کرتا ہے کہ میں یہی گل کہی جاواں کہ اس مکان چ بیٹھیاں ایک غلطی نہیں کرنی. اس مکان چ بیٹھیاں ایک غلطی, اس غلطی کا کی نام ہے آج شرک. شرک نہیں کرنا. جدو بندہ شرک کرتا وا اللہ کہتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک نہیں بخشے گا اور جننے بھی بندے دے گناہ ہون اللہ کہتا میں بخش دوں. اللہ دی قسم تسی میرے کو پوچھ سکتے ہو, کسی اور عالم کو پوچھ سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ گل کہی کہ کوئی ایک زمین آسمان چ رہندا اینیاں برائیاں کر لے کہ وہ برائیاں زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا بھر جائے, برائیاں نہ سارا خلا بھر جائے تے انہیں میرے نال شرک نہ کیتا ہوئے میں چاہواں تے اپنی رحمت نہ بخشے. تو گل دی سمجھ آئی. سدا دنیا تے بہ نہیں رہنا. قسم کھا لو کہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا سگا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. تینوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, تینوں کو چک کے اگ چھٹ کے ساڑ دے, لا تشرک باللہ, اللہ نال شرک نہ, اللہ نال شرک. کیوں بھئی جننے تسی بندے بیٹھے ہو جنی کہ میں گل کیتی ہے اینی سن کے تہاڈے ذہن چ آیا وا یار سانو شرک تو بچنا چاہیے؟ آیا تہاڈے ذہن آیا؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے شرک تو بچنا چاہندے. گل سن لو میری. جیڑا بندہ شرک تو بچنا چاہتا ہے وہ 5 وقت دی نماز پڑھے اور نماز با ترجمہ یاد کر لو. جدو ایک نمازی, کئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں اور اپنے منہ کہہ رہے ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے کولوں ہی مدد چاہتے ہیں. جے نماز پڑھ کے ہٹے تو یا علی مدد امداد کون, امداد کون, یا شیخ عبد القادرہ کہ امداد کریں اے عبد القادر جیلانی. اسی اندازہ کرو اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ہے سانو ساریاں نو نماز پڑھن دی اور سمجھ کے پڑھن دی. تو گل کی کر رہا سیگا کہ اس مکان نو اسی گناہاں نہ بھر لیا. اللہ کہندا اگر تو شرک نہیں کیتا میں چاہواں تے بخش دے. اور اے دے واسطے ایک کلمہ ہے باقاعدہ نبی پاک نے فرمایا کہ اس زمین تے ایس مکان جڑا اللہ نے بنایا اے دے وچ کوئی آدمی اے سب تو زیادہ پڑھنے والا سب تو بہتر ہوئے گا. میں پڑھی جاواں تسی بھی نال پڑھو گے مومنا. اے گوڈے چھڈو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دیکھو کوئی کچھ کرے, کوئی کس طرح کا بھی ہو, لیکن تسی تے اپنے آپ کو سنبھالو. گل ہو رہی تھی دنیا دی اور پھر اللہ تعالی نے اس دنیا تو بعد ایک مکان بنایا اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے جڑی دنیا دی زندگی
یہ بڑے بڑے فریب بڑے بڑے فریب. میں ہوں تمہوں میرے نالوں بہتا پتا کہ جناب گائیں لے آیا 15,000 کی. او بھائیا قسم قسم کی کھانی ہے تینوں پتا میں 26 دی لے آیا جو تیرا بنتا تو مینوں دے دے. لے آیا 15. ہوں انہوں تے پتا جو میں کہہ رہا کیوں بھائی انہوں پتا تے اللہ نوں نہیں وہ پتا نا. تو دنیا دے بارے چ میں اتنا نہیں جانتا جنہ تسی جان دے ہو. اللہ تعالیٰ نے آخیا کہ اس کو بعد میں ایک مکان بنایا وا. تسی سمجھتے ہو کہ زمین و آسمان کی طرح کوئی مکان نہیں. میں ایک مکان بنایا. تسی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. تسی جلدی کرو پتہ نہیں کہڑے ویلے موت آ جانی ہے. اس زمین اس مکان چوں تسی نکلنا. اس مکان چوں نکلن دا ایک دروازہ وا. دیکھو نا اس مکان چ بندہ کتوں بھی آتا وا ماں دے پیٹ تھنی. ہوں جناب اس مکان چ جا رہا اس دروازے کا کی نام ہے موت. کل نفس ذائقۃ الموت. ہوں جو ہی موت آئے گی پر میں ایک اور مکان بنایا. وجنت عرضها میں جنت بنائی ہوں. عرضها بڑی لمبی چوڑی ہے. کارض السماء والارض. عرض سمجھ دو ایک ہوندا طول ایک ہوندا عرض. طول کینوں کہندے چوڑائی نوں تے عرض کینوں کہندے. ہن اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑی میں جنت بنائی ہاں عرضها کارض السماء والارض. وہ دا عرض اس طرح ہی جویں زمین و آسمان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنوں سب تو گھٹ جنت دے گا وہ ایس زمین تو 10 گنا زیادہ ہوئے. کیوں بھی عقل مندی ساڈے گمان سے ہے ہی زمین آسمان چڑھے ہوئے. اللہ اکبر بولو کیوں بھی دین چاہتا کہ جیڑے مکان دا عرض ہی صرف زمین و آسمان دی طرح ہے اور وہ مکان چوں نکلنا نہیں. ایک باری چلے گئے نکلنا نہیں. کدا دل کرتا وہ جان میرا سب تو پہلے کرتا. کیوں بھی اس مکان دے دروازے دیکھے کدا ماں دے پیٹ چوں اس مکان چ آیا. کس طرح ہوں جناب اس مکان چوں نکل کے موت تھانی جا رہا. کہندے نا موت اس طرح جویں شکنجا دے دیو. ہوں نکل گیا. اللہ اگے 2 مکان ایک جنت اور ایک جہنم. فرمایا جیڑا میں جنت بنائی ہوں وہ بھی کدے ختم نہیں ہوئے اور جیڑی میں دوزخ بنائی وہ بھی کدے ختم نہیں ہوئے گی. تواڈے دل کی چاہت ہونی چاہیے کہ اس مکان سے ہمیشہ رہنا نہیں جانا ہی جانا. جدوں میں جاواں پھر اگے جڑے 2 مکان کہڑے چ جان دل کردا. جنت دے 8 دروازے. دوزخ دے کنے دروازے 7. لہا 7 ابواب. قرآن پاک کے الفاظ ہے کہ جہنم دے 7 دروازے اور جنت دے 8 دروازے. تواڈے چ کوئی بندہ بیٹھا جنوں جنت دے 8 دروازیاں دے نام آوندے ہوں ہاتھ کھڑا کرو. جنوں جنت دے 8 دروازیاں دے نام آوندے ہاتھ کھڑا کرو. یہ نہیں ہوگا کہ میں پہلے دسیا نہیں. کیوں بھائی نہیں دسیا میں کیوں نہیں یاد کیتے. دل ہی نہیں. ایتھے دل دنیا تے دل لگا بیٹھا کہ اتوں جانا ہی. اور جو ہی اتوں نکلے گا 2 مکان اگے نظر آن گے یا جنت ہوئے گی یا دوزخ ہوئے گی. اللہ تعالیٰ سانو سارے دوزخ تو بچائے ساڈے بچیاں نوں بھی بچائے. تو فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ نوں بھی جہنم تو بچاؤ اور اپنے بچیاں نوں بھی بچاؤ. اہل و عیال نوں بھی بچاؤ. ہن جناب فرمایا اعدت کیا کیا میں اعدت کہ جنت تیار کی گئی ہے. وہ عدت دا کی میں نا تیار کی گئی ہے. اگر کوئی آدمی لگے ٹینشن ہو جاؤ سارے ساتھی میری گل سنو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخیا کہ دنیا ہمیشہ رہنی نہیں. اور اس مکان کو نکل کے اگے 2 مکان ہیں. ایک دا نام جنت ایک دا نام دوزخ ہے. فرمایا او عدت وجنت عرضها كعرض السماء والارض. اوڑے جیڑی جنت ہے وہ عزت اختیار کی گئی ہے. یہ رہن دی جگہ اسی بنائی ہے. ادھر دیکھو للذین کہو انہاں لوگاں واسطے
ہوں سارے جڑے ہوشیار ہو جو دیکھنا کیا اسی انہاں چ شامل ہاں کہ جنہاں واسطے اللہ نے جنت بنائی اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. اسی جنت انہاں واسطے بنائی ہاں جڑے اللہ نو مندے آ اللہ دے رسول نو مندے. کیوں بھائی اللہ دی قسم سے تیسری کوئی گل نہیں. ایک جگہ پہ تین گلاں دسیاں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا کہ اللہ نو مندے اللہ دے رسول نو مندے اور اللہ دے نور نو مندے جیڑا اللہ نے نازل کیتا. کی ہے بھائی قرآن مومنا پیر چھڑ دے بولے. ہن اسی دیکھیے کہ جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو مندا یعنی اللہ دی عبادت کردا اور عبادت دا طریقہ صرف رسول اللہ دا استعمال کردا وا. اللہ نے کہا ذالک فضل اللہ. سارے کہو ذالک فضل اللہ. جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو مندا او دے تے اللہ دا فضل. ہن جناب تو بھی ہن تک گل سمجھ آ گئی. ہن اگلی گل سمجھو اسی جو فضل سمجھدے ہیں سارے پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان. ہوں اللہ تعالیٰ دسن لگا کہ دنیا دیا چیزاں پتہ لگیا بھی اللہ کا فضل کہنے سے جڑا اللہ نو مندا اللہ دے رسول نو مندا. ہوں اتنے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا. ذلك پڑھو متاع الحیات الدنیا. ذالک دا میں نے سمجھ دیا نا متاع اور سادو سامان یار میرے کو تے آہی متاع. ذالک متاع الحیات الدنیا. لوگوں میں اللہ تعالیٰ تو انہوں دس رہا ہاں کہ آ ہے دنیا دی متاع آ ہے دنیا دا سامان. کی زین للناس حب الشہوات من النساء کہ مرد عورت چاہتا وا عورت مرد چاہتی ہے کیوں بھی یہ دنیا تے ہے نا. ہوں جناب اگے فرمایا والبنین جدو یہ مرد عورت خامد بیوی بن گئے پھر انہاں دونوں کی خواہش ہے والبنین کہ بیٹا ہی ہوے بیٹی نہ ہوے. تو بھی صحیح ہے گل. فرمایا والبنین بیٹے بیٹے ہو گئے. پھر فرمایا اے دنیا دی والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة. سونا چاندی پیسہ دولت ہونی چاہیے کتے پتر بھکھے ہی نہ مردے پھر انہاں واسطے دولت ہونی چاہیے. اگے فرمایا والخیل المسومہ والخیل المسومہ مال آیا سواری ہونی چاہیے اچھی تو اچھی سواری ہونی چاہیے. اگے فرمایا والانعام گھر دے ہی ڈنگر ہونے چاہیے. انعام ڈنگراں نوں کہندے آ مجھاں گاواں ہاں جی. تے اگے آخیا والحرث یہ آخیا حرث دا کی میں نا کھیتی باڑی گھر دا رقبہ ہوے گھر دی کنک ہوے گھر دا کماد لایا ہوے. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا. ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ دنیا دی متاع ہے. جنوں بھی یہ چیزاں مل گئیاں پتر مل گئے مال مل گیا اور سواریاں مل گئیاں ڈنگر ٹور اپنے کھیتی باڑی اپنی. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا. یاد رکھو یہ سب کچھ مل گیا لیکن ہے یہ دنیا دی. واللہ عندہ حسن المآب. اللہ تعالیٰ کو اس تو بہتر اللہ تعالیٰ کو اس تو قل کتنی اللہ پاک مہربان ہے. قل دا کی میں نہ کہہ دی لوگ قل شریف ختم شریف اے اللہ دی قسم سب پکھنڈ بازیاں اور دنیا دی زندگی ہیرا پھیریاں اللہ تعالیٰ سنوینا. فرمایا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میرے بندیاں نو ذرا جوڑو کہو او نبیکم بخیر من ذالکم. اے جڑی دنیا دی متاع ہے کیا میں تانوں اس تو بہتر نہ دساں. کیا میں تانوں اس تو بہتر نہ دساں کیوں بھی دل کردا. تو فرمایا للذین اتقوا عند ربهم. سب تو چنگا اللہ دے نزدیک بندہ ہو جے دل اللہ دا ڈر اللہ دا ڈر ہے.
مثلا عورت چاہتا وا لیکن زنا نہیں کرتا، کسی بھی دھی بھن نو نہیں تکتا، بس اپنی بیوی نو ہی دیکھتا، اپنی بیوی نو ہی دیکھتا وا، اللہ دے ڈر نال اپنی بیوی تو علاوہ کسے ول تکدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے نزدیک ہی بہتر ہے۔ پھر اس طرح ہی مال چاہتا وا لیکن کسے دا نہیں کھانا چاہتا، آپ کمائی کرتا وا، اس طرح ہی کسی دی سواری نہیں کھولتا، اپنی سواری، یعنی اللہ تعالیٰ دے ڈر نال دنیا دی متاع نو جائز استعمال کرتا وا، نجائز استعمال کرتا نہیں۔ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ یہ واسطے جنت ہے اور جنت کے اندر مطہرات بیوی پاک بیویاں وہاں اللہ دی رضا ہے، اور یاد رکھو یہ سب کچھ وہ واسطے ہے، واللہ بصیر بالعباد۔ اور یاد کرو یہ اپنا ایمان ہے، یہ اپنا عقیدہ ہے، واللہ کچھ بڑھو بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندیاں ہر وقت دیکھتا وا، ہر تھان سے دیکھتا وا۔ اللہ سانو یقین نصیب کرے۔ ہن اگے لکھیا الذین، جنہاں لوگاں نو اس دنیا دی زندگی تے یقین ہو گیا کہ میں ہر ویلے ایک اللہ دی نگاہ چ، الذین جدوں یقین ہویا یقولون اپنے منہاں چوں کہہ رہے ہیں، ایس مکان چ بیٹھے ہیں کہندے ربنا، یہ کیا میں اے ساڈے پروردگارا اننا آمنا، بے شک اسی من لیا کہ واقعی اسی ہر ویلے ایک دی نگاہ چوں اوجل نہیں ہو سکدے، پر تیرے دیکھ دیا کہ اسی بہت گناہ کر لے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو سانو ساڈے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، سارے کہو وقنا عذاب النار۔ اور اس جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ دنیا تے بیٹھے ہی کہی جاندے دنیا ہے، دنیا اللہ میں دنیا دے دے، وہ دنیا بھی تے اللہ نے دینی ہے نا، وہ اور دے سکتے۔ فرمایا کچھ لوگ اداں دے وہ کہندے ربنا آتینا فی الدنیا، سارے پڑھو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ساڈے پروردگارا سانو دنیا تے بھی بہتر زندگی دے اور آخرت میں بھی بہتر زندگی دے۔ اور جڑے ایتھے الفاظ سیگے وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، سانو جہنم تو بچا، جہنم والے اگ والے مکان سانو نہ لے جائیں۔ کیوں بھی اگلی گل بس کر کے میں ختم کرنے لگا، وہ جنہ چر ایس دنیا تے رہندے ہیں، جنہاں نے کتنے جانا بھائی جنت، دوزخ تو بچنا۔ فرمایا الصابرین، بولو صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولن والے، والقانتین مطیع و فرما بردار، والمنفقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار پھر جی ویلے اٹھ کے اللہ کو اپنے گناہاں دی بخشش منگن والے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، میرے کہنے کا مقصد یہ سیگا کہ اے دنیا تے رہ کے کدے نہ سوچو کہ میں ہمیشہ رہاں گا۔ دنیا دی جیڑی شے ملدی ہے ایک معینہ مدت واسطے ملدی ہے۔ اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ہے، سانو جنت دا شوق نصیب فرما، اور جنت دے جتنے بھی دروازے میں تانوں اج پھر اٹھو ہی، اگر شوق ہے تو ادھر دیکھو، جنت دا سب تو پہلا دروازہ کی ہے؟ باب الایمن، باب ایمان ہوئے گا تو جنت جائے گا۔ دوسرا باب التوبہ، باب استغفار کرنا، اور نمبر 3 باب الصلاۃ، نمازیاں والا دروازہ، باب الحج، حج عمرے کرنے والوں کا دروازہ، باب الریان، دسو اتوں بھی کون لنگن گے؟ اور روزیاں والے جنہوں نے روزے رکھے ہون گے، نبی پاک نے فرمایا جب روزیاں والے لنگ جان گے دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگلا بھی 7 نمبر دروازہ جہاں وہ کی نام آ باب الجہاد، جہے لوگ اللہ دے رستے جہاد کرتے ہیں۔ اور اس دروازے کا نام ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، ایک دروازہ رہ گیا نا،
میں دروازے کا نام دسدا تے صدقہ کریا کرو، خصوصاً مسجد کی خدمت کریا کرو. باب الصدقہ، باب الصدقہ، جڑے عشر زکات صدقے خیرات کر دیا اللہ پاک، یعنی اس دروازے چ آواز آئے گی صدقے خیرات کرنے والے ادھر اللہ سن سارے اس دنیا تو جدوں لے جاویں ایمان دے اور شرک تو پاک، اور جس ویلے ادھروں اکھاں بند ہون تن سامنے جنت نظر آئے دوزخ نظر ہی نہ آئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.